بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک وقت عبادت کے لیے ہونا چاہیے انسان کی زندگی، جو عبادت کرتا ہے نہ اس میں افراد کرے نہ اس میں تفرید کرے، جو بہرحال عبادت ہے اس میں 5 وقت کی نماز واجب ہے آپ کے لیے، آپ پڑھیں، مستحبات کا آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اس میں اضافہ کریں اور آہستہ آہستہ اپنے نفس کو عادت ڈالیں۔ ابھی بعض اوقات جوان ایک ساتھ تبدیل ہونا چاہتا ہے تو ایک دم پڑھتا ہے، پھر نہیں کنٹینیو نہیں کر پاتا، بریک ہو جاتا، آہستہ آہستہ۔ قرآن نہیں پڑھتے 2 آیتیں پڑھیں، نفس کو خود دھوکہ دے، نفس کو بولے میں پورا نہیں پڑھا بھائی، پریشان کیوں ہو رہے ہو، بس میں کھول رہا ہوں، بس میں کھول رہا ہوں، میں پڑھ بھی نہیں رہا، میں تو بس دیکھ رہا ہوں۔ 1 آیت پڑھی، بند کر دیں، دوسرے دن 2 پڑھ لیں، 4، اپنے آپ کو، وہ آگے خطرناک ہے بہت، وہ 4 دن پڑھائے گا اس کے بعد نماز کی طرف بھی جان نہیں دے گا۔ آہستہ 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 استقامت دکھائیں، ایک وقت عبادت کا ہے، تہجد میں اتنے بڑے نہ کھڑے ہو جائے کہ پھر صبح آپ اپنے کام پہ نہ جا پائیں۔ اصل عبادت وہی ہے جس سے خدا راضی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، چھوٹے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، 5ویں امام آئے، انہوں نے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا خدا کم کو بھی قبول کر لیتا ہے، امام ہے مگر سکھا رہے ہیں کہ پڑھ لی، طواف کر لیا، نماز پڑھ لی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ زحمت میں مت ڈالو، خدا کم کو بھی قبول کرتا ہے اور کثیر کی مغفرت کرتا ہے، مگر آپ کی زندگی میں ہونا ایک حصہ عبادت۔ بعض اوقات بہرحال یہ بھی میں بریکٹ میں بولوں کہ مصلی گھر میں بچھائے، شوہر کی خدمت واجب ہے، گھر کی تربیت واجب ہے، سارا کام ہے، لیکن مفاتی کی پیج پھٹ گئے پڑھ کے خواتین کے، خوب اس کو بیلنس کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ دوسری چیز رزق حلال، نان نفقے کے لیے گھر سے نکلنا، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سنہری اصول ہیں زندگی کے۔ رزق میں مولانا صاحب رزق میں برکت ہو، خوب محنت کریں، کوشش کریں، رزق میں برکت ہوگی۔ خود 5ویں امام بزرگ ہو گئے ہیں، اچھے خاصے ہیں، شخص گزرا دیکھا امام جو ہے وہ کھیت میں زحمت کر رہے ہیں، کہا آپ کو یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ یہ کام کریں؟ کہا اگر خدا مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھا لے تو میں عبادت میں گیا ہوں، یعنی میں خود کر رہا ہوں۔ خوب یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک حصہ، اب ایسا بھی نہیں ہے پورا دن آفس ہے، 24 گھنٹے آفس ہے، کام ہی کام کیے جا رہے ہیں، اور جب سے یہ موبائل وغیرہ آ گیا اب تو گھر میں بھی کام ہو رہا ہے۔ خوب نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو خود بیلنس کرنا ہے، سب کچھ ہے، سارا دن آپ کام ہی کام کیے جا رہے ہیں، آپ فیملی کو کب ٹائم دیں گے، اولاد کو کب ٹائم دیں گے؟ خوب کیا کریں؟ آپ بولے نہیں ہم اولاد ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، اولاد کو صرف پیسہ نہیں چاہیے، سرپرست چاہیے۔ اگر آج آپ اپنے بیٹے سے یا بیٹیوں سے گفتگو نہیں کریں گے تبھی تو ہے وہ آج انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، فیس بک پہ دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ گھر والے بات ہی نہیں کر رہے۔ بچوں کو مہر اور محبت چاہیے، اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اہل بیت کی زندگی میں دیکھیں آپ، خود روایات میں خود مولا کائنات بی بی سیدہ بچے یہ بعض اوقات جاتے تھے ایسی جگہوں پر، گھر سے کھجور لے گئے، باہر بیٹھے، گفتگو ہے، روایات میں بی بی بعض اوقات مزاح کی حالت میں مولا سے پوچھ رہی ہیں میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں؟ مولا کائنات مولا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آئیں رسول خدا کی خدمت میں جا کے پوچھتے ہیں۔ خوب ایسی گفتگویں ہیں آپس میں، رسول خدا نے ایسے جواب دیے خوبصورت کہ آپ محبوب ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ دونوں افضل ہیں۔ خوب گھر آج دیکھیں معاشرے کو
آج کے تناظر میں دیکھیں آج گھر کیسا ہو گیا ہے. گھر والے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے, کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا. دوست کھانے پہ گئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے. وہاں بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کو واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں. کھانے کی تصویر کھینچیں گے, اس کو ڈال دو پہلے انسٹاگرام پہ. خود تو لذت نہیں لے رہا انسان, گفتگو نہیں کر رہا ایک دوسرے سے بیٹھا ہوا, پورا گھر ایسے ہی ہے. اسلام تاکید کرتا ہے دسترخوان پہ بیٹھنے کی, چاہے بہرحال ٹیبل بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں, لیکن ایک وقت تو پورا گھر ساتھ بیٹھے گفتگو کرے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ کو, بیٹی سب بات کرے. آج کل تو ماڈرن ہے, ہر کوئی دیر سے آیا, کوئی آیا, یہ آیا, وہ الگ فوڈ پانڈا ہے, وہ الگ فوڈ پانڈا, ہر کسی نے اپنی اپنی اپلیکیشن ہے, وہ یہ کھائے گا وہ کھائے گا, اپنے اپنے کمرے میں اپنے اپنے موبائل. یہ گھر فاطمی گھر نہیں ہے. اسی گھر کے اخلاق کو تو دشمن توڑا ہے. تو کہاں آئے گا وہ اللہ جل, کس کے گھر آئے جب ہم گھر والے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے؟ کیا ہمارے کھانے کی میز میں ایک پلیٹ اس لیے کو رکھتا ہے کہ میں امام زمانہ کو حاضر ناظر جانتا ہوں کہ وہ میرے کھانے میں میرے ساتھ ہوں؟ شوشتر 100 سال پرانی بات ہے, شوشتر کے 8 جوان تھے امام کے عشق میں. 1 سال کہتے ہیں کنٹینیو انہوں نے, ہر ہفتے ایک دن قریب میں چلے آتے تھے پہاڑی پہ اور جمع ہوتے تھے, راز و نیاز دعائیں امام زمانہ کے عشق میں. 8 جوان, اور پھر کوئی نہ کوئی ان میں سے کھانے پینے کی چیز سادی سی روٹی جو بھی لے آتا تھا کھاتے تھے. مگر ایک عجیب, کہتے ہیں آیت اللہ شمس الدین, کہ ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی ان کی اس دعاؤں میں. عشق امام زمانہ میں جمع ہوتے تھے, مناجات کرتے تھے, امام کو یاد کرتے تھے. کہا اسی طرح ایک ہفتے بیٹھے ہوئے تھے, ایک سید کہیں سے بزرگوار مقدس درمیان میں آ گیا. دعائیں پڑھتے پڑھتے اس نے کہا میں پڑھ دوں. کہا دعا پڑھی, ایک عجیب کیفیت ہے کہ حال. جب ختم ہوئی کھانے کا ٹائم تو سید بزرگوار نے کہا آج میں کچھ نظر دے دوں آپ کھانے میں؟ کہا. انہوں نے اپنی ابا کے پاس سے نکالا, ان سب نے کھایا. تو جوانوں نے کہا کہ بتا آپ کون ہیں, ماشاء اللہ آپ کی آواز اور آپ کا یہ, آپ کہاں ہیں, ہم آپ کو پھر کہاں مل سکتے ہیں؟ کہا کہ میں وہی ہوں جس کے عشق میں تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو. بس یہ کہا, اور امام جب یہ متوجہ ہوئے کہ یہی امام تھا. عزیزان محترم, ہے ہمارے گھر میں کوئی وقت ہم سب مل کر امام کو یاد کریں کھانے کے وقت کہ مولا کتنا اچھا ہوتا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے؟ کوئی جگہ گھر میں, کوئی فریم, کوئی کرسی خالی, کہ جب بھی نگاہ پڑے تو یاد آئے کہ ایک شخص زندگی میں خالی ہے اس کی. یہ جب تک نہیں ہوگا عزیزان محترم, کہاں آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں وہ امام کس کے پاس آئے گا؟ امام